16 دسمبر 1971 وہ دن ہے جب کرۂ ارض پر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک ظہور پذیر ہوا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ یہ راتوں رات دنیا کے نقشے پر ابھر آیا ہو، بلکہ اس کی تقسیم کا عمل درجہ بدرجہ ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کے مسلمانوں نے مل کر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، جہاں کے لوگوں نے آزادی کے لیے بے انتہا قربانیاں دی تھیں، اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ بنگال کے علاقے کو مشرقی پاکستان اور موجودہ پاکستان کو مغربی پاکستان کا نام دیا گیا تھا، لیکن آزادی کے بعد سے 1971 تک لگاتار مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کا حق مارا گیا، اور آخر کار وہ اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ شیخ مجیب الرحمان کی سربراہی میں سول نافرمانی کا اعلان کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں قتل و غارت شروع ہو گئی۔ پاک فوج نے حالات کو قابو کرنے کے لیے بندوق اور گولی کا استعمال کیا، لیکن حالات بگڑتے چلے گئے۔ ساتھ ہی ہندوستان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوج بنگلہ دیش میں داخل کر دی، اور یوں پاک فوج کو گھیر لیا گیا۔ پاک فوج کی بنگلہ دیش میں سویلین کے قتل و غارت پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن فوج پر جو سنجیدہ الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پر عورتوں کے ساتھ ریپ کیا۔ آج ہم صرف اسی ایک معاملے کے متعلق تحقیق کرتے ہیں کہ آیا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بنگلہ دیش میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے بیر نگونا۔ اس کا مطلب چند لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ اس کے معنی ہیں بہادر خواتین یا جنگی ہیروئنز۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ خطاب ان عورتوں کو دیا تھا جنہیں بنگلہ دیشی حکام کے بقول پاک فوج نے ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان میں سرکاری طور پر تو کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن تاریخ دان، دانشور، صحافی اور کچھ ریٹائرڈ فوجی یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران دونوں اطراف سے ایسا بہت کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بنگلہ دیش حکومت کے مطابق 1971 جنگ میں تقریباً 30 لاکھ افراد کو پاکستان کی افواج نے قتل کیا، 2,78,000 خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اور 1 کروڑ افراد کو جان بچانے کے لیے انڈیا میں پناہ لینی پڑی۔ یہ سرکاری بیانیہ ہے، اور اس کے مطابق 2,78,000 خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان خواتین کو بنگلہ دیش میں سرکاری سطح پر بیر نگونا کہا جاتا ہے، اور ان سے ہونے والے بچوں کو وار چائلڈ کا نام دیا گیا۔ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے جنگ سے 44 سال بعد 23 اکتوبر 2015 کو پہلی بار ان متاثرہ خواتین کو بہادر خواتین اور جنگ میں لڑنے والوں کا درجہ دیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی تعداد صرف 43 تھی۔ جون 2021 تک ان خواتین کی تعداد 416 تک ہی پہنچی ہے، اور یہ بنگلہ دیش کے سرکاری نمبرز ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ہر فورم پر ان تمام الزامات کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی گھناؤنا جنگی جرم ہوا ہی نہ تھا، لیکن تاریخ دان، دانشور اور کچھ ریٹائرڈ فوجی کہہ چکے ہیں کہ جنگ میں دونوں اطراف سے ایسا بہت کچھ ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ آئیے ہم سچ کی کھوج لگاتے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ اپنے بچاؤ کا موقف دے گی کہ ہم نے تو کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا تھا، اور بنگلہ دیش گورنمنٹ ہر بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرے گی کہ پاکستان فوج کو ظالم اور خود کو مظلوم ثابت کر سکے، لیکن سچ ان دونوں کے بیچ کہیں چھپ گیا ہے۔ آئیے ہم اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافی آصف محمود صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب پاکستان سے رہا ہو کر لندن پہنچے تو کہا پاکستان نے 10 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا ہے۔ لندن سے ڈھاکہ جاتے ہوئے دلی رکے تو ان پر نیا انکشاف ہوا، اور کہا پاکستان نے ہمارے 35 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک باقاعدہ بیان جاری فرما دیا کہ پاکستان نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا اور 3 لاکھ عورتوں کی عصمت دری کی ہے۔ بنگلہ دیش کے پہلے وزیر اطلاعات شیخ عبدالعزیز کے مطابق یہ اعداد و شمار غلط ہیں۔ خود جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے بھی ان اعداد و شمار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چند سال قبل 24 اپریل 2014 میں بھارت کے جنرل جیکب، جو کہ یہودی ہیں، ان کی رائے سامنے آئی۔ اس کے مطابق یہ تعداد ہزاروں میں تھی۔ بنگلہ دیش میں ایک معتبر نام عبد المومن چودھری کا ہے،
ان کی کتاب دا میتھ آف 30 لیکس میں لکھا ہے کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے مختلف اضلاع کا دورہ کر کے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا کسی عورت کی پاکستانی فوجی نے عصمت دری کی ہے؟ ان میں سے ہر فرد نے کہا نہیں کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ شیخ مجیب نے قتل اور ریپ کے اعداد و شمار کہاں سے لیے اور یہ سروے کس نے کیا تھا؟ ہمیں بھی اس کے ثبوت مہیا کیے جائیں۔ سبھاش چندر بوس کے نام سے کون واقف نہیں؟ ہندوستان کی تاریخ کے عظیم لیڈر اور آزادی پسند رہنما تھے۔ ان کی پوتی شرمیلا بوس نے 1971 کی جنگ پر ایک تفصیلی کتاب لکھی جس کا نام ہے ڈیڈ ریکننگ۔ انہوں نے اپنی اس کتاب پر ریسرچ کے لیے ہزاروں بنگالیوں سے بات چیت کی اور کئی پاکستان ملٹری افسران کے بھی انٹرویوز کیے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 30 لاکھ بنگالیوں کے قتل کی بات محض افواہ ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتیں کسی سطح پر ثابت نہیں کی جا سکی۔ کسی سرکاری رپورٹ میں اس تعداد کا حوالہ یا ثبوت تک موجود نہیں ہے۔ ریپ کے الزام پر بھی شرمیلا بوس کی گواہی کچھ یوں ہے کہ پاکستانی افواج پر عورتوں کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں زیادتی کا الزام بے بنیاد ہے۔ امریکہ میں بنگلہ دیش کے سابق سفیر شمشیر احمد چودھری ان اعداد و شمار کو شرارت پر مبنی قرار دے چکے ہیں۔ شیخ مجیب نے ریپ ہونے والی خواتین کے لیے 3000 ٹکا کی رقم کا اعلان کیا، پھر بھی ناکامی ہوئی اور محض چند ہزار خواتین کا ہی اندراج ہو سکا۔ 2015 میں جب پہلی بار بنگلہ دیش گورنمنٹ کی طرف سے ان ریپ زدہ خواتین کو جنگ میں لڑنے والے ہیروز کا درجہ دیا گیا تو ان کی تعداد محض 43 تھی، جو 2021 تک بمشکل 416 تک پہنچی۔ اب آپ خود سوچیں، کہاں 3 لاکھ اور کہاں 416۔ ہٹلر نے مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودیوں کو 6 سال میں قتل کیا تھا۔ 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستان فوج نے محض 7 ماہ میں کیسے قتل کر لیا؟ 22 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع ہوا اور 16 دسمبر تک کے دن گن لیجئے تو روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی فوج نے اگر 11,500 بنگالیوں کو قتل کیا ہو تب کہیں جا کر 30 لاکھ کی تعداد مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے مکمل تحقیقات دیکھ لی ہیں۔ میرے خیال میں قتل و غارت ہوئی ضرور تھی، لیکن اس کی تعداد چند ہزاروں میں ہوگی، نہ کہ 30 لاکھ۔ اور دوسری بات، 3 لاکھ ریپ زدہ خواتین کا الزام انتہائی بیہودہ اور بھونڈا ہے۔ انفرادی طور پر اگر کچھ فوجیوں نے یہ ظلم کیا ہو تو مانا جا سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے کوئی ثبوت موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔